السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین کرام، جو اللہ کا ہو گیا اس کی ہر چیز ہو گئی۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام سبکتگی تھا۔ ان کی کئی بیویاں تھیں۔ ان کی بیویوں میں ایک ایسی بیوی تھی جو عقل مند تھی، ہوشیار تھی، اور بادشاہ کی نظر اسی کے اوپر زیادہ رہتی تھی۔ تو عام طور سے سوکنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ حسد درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو دوسری بیویوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ عقل مند بھی ہم سے کم ہے، ہم لوگ اس سے زیادہ ہوشیار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، اور آپ کی نظر اسی کی طرف جاتی ہے، جبکہ حسن و جمال میں بھی ہم ہی زیادہ ہیں اور وہ حسن و جمال میں بھی ہم سے کم ہے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کی بات سنی اور کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی کہ ہماری نظر اس کی طرف کیوں زیادہ جاتی ہے اور ہمارے دل میں اس کی محبت کیوں ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد یہ بات پڑی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا، کچھ مہینے کچھ دنوں کے بعد، کہ ایک مرتبہ بادشاہ سبکتگی نے یہ سوچا کہ ان دوسری بیویوں کا امتحان لیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں آج تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ وہ امتحان یہ ہے کہ شاہی خزانے سے تمہیں انعام دیا جائے گا، سونا، چاندی، جواہرات، جو چیز بھی تم پسند کرو گی اور جس چیز پر تمہارا ہاتھ پڑ جائے گا وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان ہوا کہ صبح صحن میں سونے، چاندی اور جواہرات، ہیرے، موتی، یاقوت سب ڈھیر لگا دیے گئے۔ بیویوں نے آ کر کے دیکھا، بادشاہ نے بھی اجازت نہیں دی۔ جب بادشاہ نے اجازت دی اور دوسری بیویوں سے کہا اس بیوی کے سامنے کہ دیکھو، جس کی جو چیز پسند ہو وہ اسی ڈھیر پر ہاتھ رکھے، اور جس کا ہاتھ پڑ گیا گویا کہ وہ چیز اس کی ہو گئی، اس چیز کی وہ عورت، وہ بیوی ہماری اس کی مالک ہو گئی۔ بیویوں نے بہت خوشی ظاہر کی، آج تو ہمیں یاقوت ملے گا، آج ہمیں جواہرات ملیں گے، آج ہمیں سونے چاندی کا ڈھیر ملے گا۔ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی شاہی بادشاہ نے سبکتگی بادشاہ نے جیسے ہی اجازت دی، اعلان کیا، تو یہ جو بیویاں تھیں یہ دوڑی، اور کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے ہیرے یاقوت پر اپنا اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بہت خوشی میں مست ہو گئی۔ وہی عورت، اس کی بیوی بادشاہ کی، وہ بادشاہ کے پاس کھڑی رہی، اور جب اس نے کسی پر ہاتھ نہیں رکھا تو جن بیویوں نے ہاتھ رکھا تھا جواہرات پر، موتی پر، یاقوت پر، سونے چاندی کے ڈھیر پر، وہ تانا دینے لگی۔ بادشاہ کو دیکھا، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بیوی تمہاری عقل مند زیادہ نہیں ہے، ہوشیار زیادہ نہیں، ہم لوگوں نے تو اپنا اپنا سب پسند کا ڈھیر لے لیا اور ہاتھ رکھ دیا، اور یہ بتاؤ کہ اس تمہاری بیوی نے کیا پسند کیا، وہ تو ایسے ہی کھڑی رہی۔ بادشاہ نے کہا ارے اللہ کی بندی، بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے۔ بادشاہ کے کہنے پر بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا کہ جس ڈھیر کے اوپر جس کا ہاتھ پڑ جائے گا وہ ڈھیر اسی کا ہے، لہٰذا میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جب مجھے آپ مل گئے تو مجھے سارے خزانے مل گئے۔ فوراً بادشاہ نے کہا دیکھا، اسی لیے میں نے تمہارا امتحان لینا تھا کہ یہ دیکھیے کتنی ہوشیار عقل مند عورت ہے۔ تم لوگوں نے جو سونا چاندی پسند کیا وہ تو صرف ایک حصہ ملا، لیکن جس کو مالک مل گیا سمجھو اس کو سارے خزانے مل گئے۔ تو یقیناً ایسے ہی اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے جو کوئی اللہ کا ہو گیا، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لی، گویا کہ ہر چیز کائنات کی اسی کی ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت بنائیں، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کی عبادت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت ہو جائے۔ اللہ کی محبت جبھی ہوگی جب اللہ کے جو خاص بندے ان سے محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا